بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین محترم. کربلا شناس حسین محرم الحرام کے دوران ہماری گفت و شنید کا سلسلہ بہت سے معزز مہمانان نے گرامی کو ہم نے یہاں مدعو کیا، مختلف موضوعات پر ان کی تحقیق اور ان کی ریاضت آپ تک پہنچائی. آج ہمارا موضوع ذرا سا مختلف ہے. ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق. ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں. قیام حق کے لیے کربلا کا کیا کردار ہے، رہتی دنیا تک کربلا نے کیا درس دیا. دو بہت محترم شخصیات ہمارے ساتھ آج اس موضوع پہ گفتگو کریں گی. میں بہت زیادہ خود معترف ہوں. محترمہ ذکیہ نجفی، بہت پس منظر ہے ان کا جب ہم گفتگو کریں گے. کیا میں آپ کا تعارف کراؤں؟ ڈاکٹر محمد ضیاء الحق صاحب جو ہیں، یہ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر جنرل ہیں اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں. ان دونوں شخصیتوں کی موجودگی کم سے کم میرے لیے بڑی باعث فخر ہے کہ ان موضوعات پر ان سے بہتر کون گفتگو کر سکتا ہے. میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کیا جائے. جب بھی قیام حق کی کوئی تحریکیں کربلا کے بعد سے اٹھی ہیں، اس میں کربلا نے کیا کردار ادا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور پاکستان ٹیلی ویژن کو اس اچھے موضوع کے انتخاب میں داد دینا چاہتا ہوں. دیکھیں، قرآن پاک کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، وہ بھی حق کی طرف انویٹیشن ہے اور باطل سے روکنا ہے. اور اس کی بڑی تفصیل ڈیٹیلز ہیں، حق میں کیا چیز شامل ہے اور باطل میں کیا چیز شامل ہے. اور جب ہم اس سارے تفصیل کو ایک ایبریویشن کی صورت میں دیکھنا چاہیں تو ہم حسین علیہ السلام یہ کہہ دیتے ہیں. حضرت امام علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا کہ امن کے ساتھ، عزم کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ، ڈٹرمینیشن کے ساتھ، ریزیلینس کے ساتھ سچ کے موقف پر کھڑے رہنا کتنا ضروری ہے. کھڑے رہنے کے لیے کیا طریقہ استعمال کرنا ہے، اس میں کون کون سی قربانیاں آپ کو دینی ہے، اور الٹیمیٹلی اس کے نتیجے میں آپ کو کس قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، کس قسم کے تشدد کا سامنا کرنا پڑے گا، کس قسم کی وکٹمائزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ہو سکتا ہے کہ اس کا نتیجہ فوری طور پہ آپ کے حق میں نہ آئے، لیکن الٹیمیٹ نتیجہ اس کے حق میں آئے. ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی وضاحت دیکھیں، ہمارے سننے والوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے شاید مذہب سے بھی تعلق ہے. ہاں جی. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حق کے لیے کھڑے ہونے کے مقابلے پہ جو آئے گا وہ باطل ہے، سچ کے لیے جو کھڑا ہوگا اس کے مقابلے میں آنے والا جھوٹ ہے؟ یہ تضاد سامنے آئے گا؟ ہاں بالکل ایسی ایسی یعنی جھوٹ کے مقابلے پہ جو قیام ہوگا. دیکھیں، بعض اوقات ہم، اور یہ شریعہ کے اندر یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ ہم بعض چیزوں کو ان کے متضاد سے ضد سے پہچانتے ہیں. ہاں، ان کی ضد سے پہچانتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں. اور میں یہ آپ کو یہاں پہ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ تمام اسلامک جو اسلامک تھاٹس ہیں، جو جن کو ہم سیکٹ کہتے ہیں یا اسکولز آف تھاٹ ہیں، وہ اس چیز پہ متفق ہے. یہ جمہور کی اوپینین ہے کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ حق پر تھے، اور لیکن انہوں نے حق پر ہونے کے باوجود تشدد، انتہا پسندی، نفرت انگیزی یا انسائٹمنٹ آف وائلنس کا کوئی طریقہ استعمال نہیں کیا. بے شک بے شک بے شک. وہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اس سے بڑی کیا بات ہو خلق سکتی؟ عظیم کے نواسے. ہاں جی. اور اس کے بعد یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے صاحبزادے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سماج میں، اس معاشرے میں ان کے کتنے ساتھی ہوں گے، ان کے کتنے دوست ہوں گے، ان کے کتنے ساتھ کام کرنے والے ہوں گے. لیکن انہوں نے اجتماع کو فساد کی نظر نہیں ہونے دیا. انہوں نے اپنی جدوجہد کو جاری رکھا. انہوں نے ریزسٹنس دکھائی، لیکن اس کے ساتھ ٹالرنس کو رکھا. اس کے ساتھ اپنے بنیادی عقائد کے اوپر کوئی کمپرومائز امن کو بنیاد بنایا. ہاں، اور امن کو بنیاد بنایا. کیونکہ اگر یہ سب چیزیں نہ ہوتی تو وہ استعارہ نہ بنتے. آج جب میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ حق اور باطل صرف دو ٹرمینالوجیز نہیں ہے، یہ پورا ہمارا ورلڈ ویو ہے، سسٹم کا مزاج ہے، پورا ورلڈ ویو ہے. اس ورلڈ ویو کو اگر ہم صرف ایک لفظ سے سمجھنا چاہیں تو وہ امام علیہ السلام. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت. میں آپ کی طرف آتا ہوں. محترمہ ذکیہ نجفی صاحبہ، مجھے قیام اور خروج میں فرق، اسے خروج کیوں نہیں کہتے؟
قیام کا لفظ کیوں استعمال؟ ان دونوں لفظوں کا فرق آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ ہم کہتے ہیں قیام امام حسین، قیام امیر مختار، جبکہ دوسری طرف ہم کہتے ہیں یہ خروج ہے. تو خروج اور قیام میں کیا بنیادی فرق ہے؟ تب میں اچھا دیکھیے، پہلی بات یہ کہ قیام جو ہے نا، اگر اس کو ہم لوگ دیکھیں کہ اس کی عملی طور پہ قیام، آپ قیام کرنا چاہتے ہیں، میں قیام کرنا چاہتی ہوں، تو کیا کسی کے بھی خلاف کھڑے ہو جانا قیام ہے؟ آپ کی نظر میں جو ظالم ہے صحیح، وہ میرا ہیرو بھی تو ہو سکتا ہے نا. بالکل صحیح. تو جب آپ قیام کر رہے ہیں تو میرے لیے شاید وہ قیام نہیں ہے، میرے لیے شاید وہ ایک غلط اقدام ہے. تو قیام کی اسلامک یا قرآنی ڈیفینیشن ہے قدم صدق، سچے اقدام، سچا قدم اٹھانا. صحیح. تو جو قدم صدق اٹھاتا ہے، زیارت عاشورہ میں بھی 10 دعائیں ہیں، ایک دعا ہے جو 2 دفعہ ہے کہ خدایا مجھے سچا قدم اٹھانا نصیب کرنا، اس میں صداقت ہو. تو جو صداقت کے ساتھ ہے وہ قیام ہے، اور وہ صداقت کا معیار کیا ہے؟ وہ قرآنی ہے ہمارے لیے. اس کا مطلب حق ہمیشہ قیام کرتا ہے، خروج نہیں کرتا. خروج نہیں جی کرتا. بسم اللہ. کہ امام نے اس وقت کس چیز کو ثابت کرنا تھا؟ کہ میں حق کے لیے قیام کر رہا ہوں نا، طاقت کے لیے خروج نہیں ہے واہ. نا، سیاست کے لیے تلوار یا حرص و طمع جو امام نے خود اپنی وصیت میں فرمایا، یا پھر میں مدینے میں رہ کے بور ہو جاؤں اور سیر و تفریح کے لیے جاؤں، ان میں سے کوئی عنصر نہیں ہے. لہٰذا ہم جب قیام کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک وقت تھا جب فرعون بن کر آتا تھا، دشمن ابو لہب دشمن بن کر آیا نا. لیکن رسول خدا کی رحلت کے بعد سے کیا ہوا؟ جو دشمن تھا وہ مومن بن کے آیا، مسلمان بن کے آیا. تو امام حسین کے بھی خلاف جو لوگ تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسلامی نہیں ہیں، انہوں نے کہا ہم خلیفۃ المسلمین ہیں. تو انہوں نے امام کے قیام کو خروج، سیاست، طاقت، تفرقہ ثابت کرنے کی کوشش کی. ڈاکٹر صاحب، قیام کی حق کے جتنی تحریکیں اٹھیں ان سب کا مرکز کربلا ہے، ایسا صحیح ہے؟ تاریخ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، کچھ تحریکیں ایسی تھیں جن کا مرکز وہ ہوا، لیکن میں میں کہتا ہوں کہ اس کا لاجسٹک مرکز کی بجائے میں اس کے ایک فکری مرکز کی بات کرتا ہوں. جب بھی حق کی بات ہوئی ہے تو حق کے مرکز کے طور پر امام علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھا گیا ہے. اور یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ بڑی اہم بات ہے. عام طور پہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو ہم ماضی کی بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہر سال کربلا کا ذکر کیوں کرتے ہیں، اس قربانی کا ذکر کیوں کرتے ہیں، اور اس شہادت کا ذکر کیوں کرتے ہیں، اس میں جو ریزیلینس آئی ہے اس کا ذکر کیوں کرتے ہیں. یہ ایک فیوچرسٹک ویژن بھی ہے، اسلامک ورلڈ ویو کا فیوچرسٹک ویژن. اسلام کی تحریک سچ کی تحریک ہے، حق کی تحریک ہے. ہم اسلام کو دوسرے ورلڈ ویو سے مختلف اسی لیے کرتے ہیں، اس کو ڈسٹنکٹ اسی لیے کرتے ہیں کہ اسلام سچ کی بات کرتا ہے، اور یہ سچ جو ہے یہ فیوچر میں ہماری ضرورت ہے، کیونکہ سچ ہی قوموں اور تہذیبوں کی کامیابی کا معیار ہے. ان کی کامیابی اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو میں اس لیے یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا کا ایک تاریخی پہلو ہے، ایک مذہبی پہلو ہے، اور ایک اس کا فیوچرسٹک پہلو ہے. اور وہ فیوچرسٹک پہلو جو ہے اس کو ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ایک اور اہم بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، اپنے ناظرین کی توجہ اس کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں، کہ امام علیہ السلام نے اپنے قیام کے دوران، میں میڈم سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ خروج تو کوئی بھی شرپسند گروپ کر سکتا ہے، تو وہ کوئی، امام علیہ السلام نے اپنی اس اسلامی جید و جہد کے دوران بھی کسی کے خلاف نفرت انگیزی، تشدد، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس، اس قسم کی کوئی چیز ایسی نہیں کی جو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہو. تو آج بھی جب ہم کربلا کو یاد کریں، جب ہم امام علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کریں، جب ہم ان قربانیوں کو یاد کریں، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے اس میں شرپسندی کے عنصر کو ڈالا، نفرت انگیزی کے عنصر کو ڈالا، انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کے عنصر کو ڈالا، یا اپنے ملک اور قوم کے خلاف کسی چیز کو ڈالا، تو یہ امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کے اور اسلام کی تعلیمات کے منافی ہوگا.
کیونکہ یہ دین میں کبھی نہیں آ سکتا کہ دین جو ہے وہ کسی دوسری ذات کے خلاف نفرت انگیزی کی بنا پر کسی ذات کو بڑا کرنے کی کوشش کرے. تو امام علیہ السلام کی پوری جدوجہد جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی ان کی جدوجہد اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، ان کی جدوجہد اسلام کے لیے تھی، اس سماج کے لیے تھی، اس معاشرے کے لیے تھی کہ وہ معاشرہ باطل کی طرف نہ جائے، وہ معاشرہ حق کی طرف رہے. اور جب وہ معاشرہ حق کی طرف رہے گا، اصلاح کی طرف جائے گا، تو وہ معاشرہ ترقی کرے گا. آپ دیکھیں نا، یعنی آپ اگر اسلامی تاریخ سے قومیں جب ماضی کو دیکھتے ہیں تو وہ ماضی سے مستقبل کا راستہ متعین کرتی ہیں. یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ اگر یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا تو مسلمانوں کی آج تاریخ کتنا مختلف ہوتی. تو اب ہمیں اسی چیز کو دیکھ کر اپنا فیوچرسٹک ویژن جو ہے وہ متعین کرنا ہے کہ جب ہم امام علیہ السلام کو ذکر کرتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کہ ہم اپنے سماج کے اندر مزید تفریق پیدا کریں، ہم اپنے سماج کو ڈیوائیڈ کریں. امام علیہ السلام سب کے ہے، وہ صرف مسلمانوں کے ہی نہیں، وہ تمام انسانیت کے ہیں. واقعہ کربلا قیام امام حسین حق کی بقا اور باطل کی نفی کے لیے. کیا واقعہ کربلا کے بعد حق قائم ہو گیا، باطل فنا ہو گیا، برائیاں ختم ہو چکی ہیں، معاشرہ طاہر ہو چکا ہے؟ کیا وجہ ہے یا مقصد کچھ اور ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے شروع کروں گا. اور جی دیکھیں، یہ حق اور باطل کی جدوجہد ایک ٹائم باؤنڈ جدوجہد نہیں ہوتی، یہ ٹائم لیس جدوجہد ہوتی ہے. کبھی حق غالب ہو جاتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حق غالب نہیں ہوتا، شر غالب آ جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حق جو ہے اس کو ہم نے الٹیمیٹلی چھوڑ دینا ہے. میں ہمیشہ یہ جب چیزیں دیکھتا ہوں اس میں افراد کی کثرت کی ضرورت نہیں ہے. نا افراد، ایک شخص بھی حق کے لیے کھڑا ہے، حق کے لیے کھڑا ہے، یہی انبیاء کی جدوجہد، میں چاہتا تھا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جی ذکیہ. اچھا دیکھیں، وہ میں یہیں سے بات کو کنٹینیو کروں گی کہ قرآنی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں نا تو حق اور باطل کی جنگ شروع سے رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے نا، وہاں پر بھی باطل آیا ہے نا، اور وہاں پر بھی اس نے اپنی حیثیت جیسے بھی دکھائی ہے اور حق بھی وہاں پہ رہا ہے. تو یہ روز ازل سے ہے. حضرت آدم نے بھی کی، حضرت ابراہیم بھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی، حضرت یعقوب کے لیے بھی، حضرت موسیٰ، قرآن پورا بھرا ہوا ہے. اور ہم اگر اس سارے سلسلے کو دیکھیں، اور خواتین بھی ایون اگر آپ قرآنی لحاظ، جناب آسیہ، جناب مریم، جناب فاطمہ، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، یہ ساری ہستیاں. البتہ کربلا میں ہمیں اس استقامت اور اس قیام کی معراج ملتی ہے، جہاں شخصیات، افراد نہیں، خانوادہ، کنبہ اپنے وارثوں کے ساتھ اپنا نام و نشان خواتین کو بنا کر اپنے لیے خود اپنے ہی گواہ چھوڑ کر جاتا ہے. اس جیسی مثال کوئی دوسری نہیں، اس لیے کربلا جو ہے وہ نمایاں ہے یا آج عنوان ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو آپ نے کی بات کی، اگر ہم یہ کہیں کہ امام نے حق کے لیے آپ نے قیام کیا اور آپ کو حاصل ہو گیا، قیامت آ جانی چاہیے نا، کیونکہ خدا تو چاہتا یہی ہے کہ زمین پر اس کی حکومت قائم ہو جائے. اس کے بعد قیامت. پھر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا اما کفورا ختم ہو گیا نا، کیونکہ کفر تو ختم جب کر دیا تو اللہ نے جو کہا تھا میں نے تو تم لوگوں کو اختیار دے دیا. کسی صاحب حق کا وجود ضروری ہے قیامت سے پہلے. صاحب حق کا بھی وجود ضروری ہے، اور اس کا استقرار بھی، استمرار بھی، اور اس کے پاس احتجاج اور قیام بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ باطل کے پاس بھی یہ ہو. یزید کا جو جی میں آیا کیا نا، جس دن باطل، ہم امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی کیوں دعا، کیونکہ آپ جب آئیں گے تو زمین کو، حدیث کیا ہے، زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی، تو اس کے بعد قیامت آ جائے گی. یعنی تو جب اگر مقصد حاصل ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. اچھا، ایک بہت شاید میں مشکل منزل میں آپ لوگ آسان کر دیں گے. دیکھیے، سوال یہ ہے کہ جب قیام امام حسین علیہ السلام دیکھیے تو حق کا ایک مزاج ہے، باطل کے مقابلے میں حق کو بے سر و سامان کرنا شروع کر دیتا ہے. نمرود کی آگ ہے اور منجنیق سے ابراہیم پھینکے جا رہے ہیں. بالکل. موسیٰ کو رود والے نیل کے لہروں پہ سپرد کر دیے گئے.
تو یہ حق کا مزاج ہے کہ باطل کے مقابلے باطل اپنی طاقتوں کو جمع کرتا ہے، حق بے سر و سامان ہوتا چلا جاتا ہے. کیا یہی اصول کربلا میں 72 افراد کے مقابلے میں جتنے نہیں، بھی؟ حق بے سر و سامان نہیں ہوتا نا، حق کے اچھا. پاس معجزہ ہے. حق کے پاس جو معجزہ ہے، جو حضرت ابراہیم کے پاس ہے، وہ نمرود چاہے بھی تو حاصل نہیں کر سکتا. اسی اپنی لیے ساری اللہ نے طاقت جمع کرنے کے باوجود، ہاں، ساری وہ آگ جمع کرنے کے باوجود. آگ کو وہ گلزار نہیں بنا سکتا. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں، بات یہ کہ جو سب سے بڑی طاقت ہے حق اور باطل کی جدوجہد میں، وہ ریزیلینس ہے، وہ کمٹمنٹ ہے، وہ یہ یقین ہے کہ میں سچا ہوں. جب آپ یہ یقین حاصل کر لیتے ہیں کہ میں سچا ہوں، تو پھر بے سر و سامانی کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، پھر چیزیں خود بخود آ جاتی. آپ دیکھیں جتنی بھی جدوجہد حق کے لیے ہوئی ہے، جتنی بھی تحریکیں حق کے لیے چلی ہیں، ان میں مادی وسائل اس کمٹمنٹ نے خود بخود کریٹ کر دیے. اور یہ استعارہ جو ہے، یہ خود امام علیہ السلام بطور استعارہ، حق کا استعارہ کے طور پہ آج بھی یہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے، پاور ہے، یہ ایک بہت بڑا وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے سماج جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. اچھا، ایک چیز میں آپ کی جی. اجازت سے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، امام کا سجدہ آخر کیا بتا رہا ہے؟ آپ بے سر و سامانی کے عالم میں جا رہے ہیں، جو کیا چاہ رہے کامیابی کے تھے، ساتھ لوٹ یا کامیابی کے ساتھ جا رہے ہیں. بہت خوبصورت آپ کی مناجات ہے رمز قضائی. واہ کہ ترک تو خلقت ترن فی ہوا کا، واہ. کہ پروردگار میں نے ساری مخلوقات کو ترک کر دیا تیری محبت میں. یعنی اس بے سر و سامانی کو اختیار. ذکیہ میں چاہوں گا فُزْتُ بِرَبِّ الکعبہ سے ذرا منسلک کر دے اس جملے کو. بہت خوبصورت گوشہ آپ بالکل. نے. جی. وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، اور میں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا اے پروردگار تاکہ تجھ سے لقاء ہو سکے. وَلَوْ قَطَعْتَنِي فِي الْحُبِّ أَرْبَعَ، امام حسین سجدہ آخر، یہ کامیابی ہے، یہ فُزْتُ بِرَبِّ رب کعبہ یہ جو حق کی کامیابی ہے، اس کا یہ مزاج ہے. بالکل. جی. اور اچھا. دیکھیے جو تکیہ ہے نا جس کے اوپر، جی. یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے، جس کے اوپر انحصار ہے، جسے ہم کہیں توکل ہے، توکل. وہ اس نوعیت کا ہے کہ جناب حبیب ابن مظاہر کیا فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے حجاب ہٹ گئے تھے، ہم دنیا کو حقیر دیکھ رہے تھے، اور ہم خدا کی جمال کو دیکھتے ہوئے اس کی تعریف کیسے فرمائی آپ نے کہ جو تیر آ کے ہمیں لگتے تھے وہ ایسے جیسے انگلی سے ہتھیلی کو دبایا جاتا ہے. اس حد تک ہم محو تھے اپنے خالق سے لقاء کے لیے. تو آپ اس کو شاید یوں کہیں کہ ہم مادی نگاہ سے جب دیکھتے ہیں تو ہمیں بے سر و سامانی، بے چارگی، مظلومیت ضرور نظر آتی ہے، لیکن وہ جو لذت ہے نا لقاء کی، وہ جو اشتیاق اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے، اس نے انہیں وہاں پر ڈٹا استقامت کے ساتھ، کیونکہ وہ کچھ نہیں دیکھ رہے. امام حسین علیہ السلام کا روز عرفہ کیا ہے دعا؟ کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو لیا اس نے کیا پایا. لقن صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے وہ تمام منظر اور مقامات دکھا دیے تھے کہ جو کربلا کے شہداء ہیں وہ پہل کر رہے تھے کہ اب ہمارے لیے زندگی تنگ ہو رہی، ہم پہلے میدان کربلا میں جا کے شہادت پیش کریں. اچھا، ایک پہلو اور، میرے پاس وقت نہیں، کہ اچھی گفتگو آپ دونوں فرما رہے ہیں. نئی نسل، آپ کا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ، وہ پوچھتی ہے کہ 1400 سال پرانے واقعے کو آپ بار بار دہرا کے ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں کیا تبدیلی آئے گی کربلا کے ذکر سے، ہماری سوسائٹی میں جو کچھ ہے اس میں کربلا کا کیا تعلق. میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب تھوڑی اس پہ روشنی ڈالیں، وقت بھی ہمارے پاس بڑا محدود ہے. کوئی نئی نسل کے سوالات ہیں ذہنوں میں؟ دیکھیں، میری تو پہلی بھی گفتگو فیوچرسٹک پوائنٹ پر، ٹھیک ہے نا. آج کا نوجوان جو ہے نا، ہمیں ان تمام چیزوں کو ریلیٹ کرنا ہے. پہلی چیز یہ کہ نوجوان کو یہ ریئلائز کرنا ہے کہ ایک ہے اوپینین، ایک ہے ریالٹی. اوپینین ریالٹی نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اوپینین درست بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. جو ریالٹی ہے وہ حقائق پر مبنی ہوتی ہے. امام علیہ السلام کی شخصیت ایک ریالٹی ہے، کہ حقیقت ہے، اور وہ حقیقت ہے جس نے حق کا استعارہ قائم کر دیا. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے حق کے لیے جدوجہد کرنی ہے، ڈٹرمینیشن کے ساتھ آپ نے زندگی بسر کرنی ہے،
کمٹمنٹ کے ساتھ زندگی کے. آپ دیکھیں کوئی ملک دیکھ لیں, کوئی کمپنی دیکھ لیں, کوئی آرگنائزیشن دیکھ لیں, کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن دیکھ لیں, وہی کامیاب ہوتا ہے جہاں حق کی ڈٹرمنیشن کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی ہے. کربلا عدم تشدد کا نام ہے, کربلا تلوار پر خون کی فتح کا نام ہے. کیا مارکہ کربلا کو جنگ کہیں گے یا قیام امن کی کوشش کہیں گے؟ قیام امن کی کوشش. جنگ نہیں ہے یہ, ہرگز. جو جنگ کے جنگ ہوتی موجودہ. تو امام طاقت جمع کرتے نا, امام کبھی بھی کعبے میں نہ پناہ لیتے. اچھا یہ جتنا ہے کہ جنگ نہیں ہے. نہیں یہ جنگ نہیں ہے. میں صرف ایک آخری خانم آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عدم تشدد ہے کربلا, تو صرف 10 دنوں میں عدم تشدد کا درس دے گا یا پوری زندگی پر کربلا کو محیط کرنا پڑے گا؟ بلا شبہ پوری زندگی. کیسے؟ اور وہی میں اسی جانب آ رہی ہوں کہ آپ نے ابھی جو بات کی تھی نا کہ ہماری نوجوان نسل ہر سال یہ ریمائنڈر کیوں, تذکر ہمارے لیے کیوں صدیوں سے چلتا چلا آ رہا ہے, تو یہ قرآن کا سلیقہ ہے. پہلی چیز, قرآن نے بھی تاریخ کو مرنے نہیں دیا. انبیاء کے قصے ہمیں سنائے ہیں, ان کو زندہ رکھا ہے. کس لیے؟ تاکہ جو عبرت لینے والے ہیں وہ عبرت لیں, جو درس لینے والے ہیں وہ درس لیں, اور جو علم نہیں رکھتے ان کے علم میں اضافہ ہو. اور اگر ہم اسے قرآن سے ہٹ کے بات کریں تو انسانی مزاج ایسا ہے کہ وہ تاریخ کے اچھے اور برے پہلو دونوں کو یاد رکھتا ہے. کسی بھی آپ ملک میں چلے جائیں, اس کے کلچر میں نیشنل ڈے ہوتا ہے, ان کی جو وارز ہوتی ہیں ان کا بھی دن منایا جاتا ہے, وہ اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تو یہ انسانی مزاج ہے, اور یہ سب تہذیب ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ سب کیوں کرتے ہیں, چاہے مسلمان ہو چاہے انسان ہو, یہ معاشرے کا, یہ انسانیت کا حصہ کیوں ہے؟ تاکہ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد ہم اپنے لیے ایک اچھا آنے والا وقت تیار کریں, یا ہم برائی کا حصہ نہ بنیں, چاہے جب بھی وہ وقت, چاہے جب کوشش بھی. جاری رکھیں. Exactly. بہت بہت شکریہ محترمہ ذکیہ نجفی, ڈاکٹر محمد ضیاء الحق صاحب آپ کا. ہمارے دوست غلام محمد قاصر نے کہا تھا کہ یزید آج بھی لکھتا ہے خط اندھیروں کو, حسین صبح کی خاطر فضا بناتا ہے. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے, حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے. شکیل اختر کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان. کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا, دل